بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں صدقہ کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا مہینہ ہے جس میں اعمال آسمان پر پیش کیے جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے؟ جی ہاں، وہ بابرکت مہینہ شعبان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شعبان کے مہینے میں کیے جانے والے وہ 5 صدقے جنہیں اگر سچے دل سے دے دیا جائے تو پھر دیکھیے اللہ کس طرح رزق، صحت، اولاد اور سکون کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ آخری صدقہ تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ شعبان المعظم کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت و مغفرت کا ہوتا ہے۔ اسی مہینہ میں گناہ گار اپنے دامن کو رحمت خداوندی سے بھر سکتے ہیں۔ شعبان تشعب سے ہے جس کے معنی تقریب یعنی پھسلانا اور شاخ در شاخ ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ شعبان شعب سے ہے، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ کو جاتا ہو اسے شعب کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا راستہ ہمیں بلندی پر لے جاتا ہے، اور شعبان بھی وہ پاکیزہ مہینہ ہے جو ہمیں روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ شعبان کا لغوی معنی جمع کرنا اور متفرق کرنا دونوں آتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ گار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شعبان کو یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تمیم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المصطلق اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے محتم البشان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان خدا کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پہ رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا ایک مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم ہی نہیں۔ فرمایا اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت و اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
سے فرماتے ہیں یہ مہینہ وہ مہینہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کثرت سے روزے رکھتے، اور میں نے شعبان کے علاوہ اور کسی ماہ میں حضور کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ ناظرین، جب اعمال پیش ہونے ہوں تو صدقہ اس ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کر دیتا ہے۔ پہلا صدقہ کھانے کا صدقہ۔ ناظرین، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوچیں اگر شعبان میں کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا، کسی یتیم کو دودھ، کسی بیوہ کو راشن دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اثرات: رزق میں اضافہ، گھر سے فاقے ختم، کاروبار میں برکت، اولاد کا فرما بردار ہونا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں جو بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ دوسرا صدقہ پانی کا صدقہ۔ محترم ناظرین، پانی وہ نعمت ہے جس کی قدر ہمیں پیاس لگنے پر ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ شعبان میں پانی پلانا، مسافر کو پانی دینا، کولر لگوانا، کنویں یا ہینڈ پمپ میں حصہ، اثرات: بیماریوں سے شفا، اولاد کی حفاظت، قبر میں ٹھنڈک، حساب میں آسانی۔ ناظرین، یہ وہ صدقہ ہے جو قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ تیسرا صدقہ علم کا صدقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد۔ شعبان میں اگر قرآن پاک ہدیہ کریں، دینی کتاب دیں، کسی طالب علم کی فیس ادا کریں، کسی بچے کو پڑھنے میں مدد دیں تو یہ صدقہ قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اثرات: نسلوں میں ہدایت، گناہوں کی معافی، مرنے کے بعد بھی ثواب۔ چوتھا صدقہ خاموش مالی مدد۔ ناظرین، سب سے طاقتور صدقہ وہ ہے جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ شعبان میں کسی کا قرض اتار دیں، کسی مجبور کی مدد کریں، کسی ماں کے آنسو پونچھ دیں۔ اثرات: پریشانیاں ختم، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیں جو کسی کی عزت بچاتا ہے اللہ قیامت میں اس کی عزت بچاتا ہے۔ پانچواں صدقہ والدین اور مرحومین کی نیت سے۔ ناظرین،
اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی نیت سے صدقہ کریں، اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو شعبان میں ان کے نام کا صدقہ ان کے لیے نور بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ میت تک پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتی ہے۔ اثرات: والدین کے درجات بلند، اپنی زندگی میں آسانی، دعاؤں کی قبولیت۔ ناظرین اکرام، شعبان کا مہینہ رمضان کا دروازہ ہے۔ اگر اس دروازے پر صدقہ رکھ دیا تو رمضان رحمتوں کے ساتھ داخل ہوگا۔ آج ہی نیت کریں، تھوڑا دیں مگر خلوص سے دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔